زکوٰۃ یہ مال کی پاکی کا ایک ذریعہ ہے. مال میں کبھی کبھی انسان اگر تجارت کرتا ہے اور کبھی جھوٹ بول گیا، کبھی قسمیں کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم اتنے میں خریدا حالانکہ ہے نہیں، تو اس طرح کی جو گندگی شامل ہوتی ہے، یعنی پاکیزہ مال کو انسان کبھی کبھی کہہ دیجیے جھوٹ بول کر یا کبھی دوسرے ذرائع کا استعمال کر کے جو مال حاصل کرتا ہے، اس مال کے اندر جو گندگی داخل ہوتی ہے اس گندگی کو دور کرتا ہے یہ عمل، یہ زکوٰۃ. کوئی آدمی بزنس مین نہیں ہے، ٹیچر، تو شیخ عثیمین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اس حکم میں داخل ہے. کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ صرف تجارت کرنے والوں کے لیے نہیں، یا وہ لوگ کوئی سامان بیچ کر یا تول کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ اسپیشلی حکم نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی جگہ متعین ہے، ڈپوٹیڈ ہے، اس کو ایک سیلری یا تنخواہ ملتی ہے، اور اگر وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا ہے تو وہ بھی اس حکم میں داخل ہے. پڑھانا ہے، نہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ اس حکم میں داخل ہیں. اگر مان لیجیے ایک وقت مقرر تک کہا گیا کہ رہنا ہے اور آپ نہیں رہ رہے ہیں، اللہ کے ادارے کی طرف سے آپ کو رخصت ہو، اجازت ہو کہ پڑھا کے جا سکتے ہیں، جیسے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن ایک خاص وقت تک ہے، تو بحیثیت مسلم ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہمیں جتنے وقت کی اجرت دی جاتی ہے اتنا وقت ہم اس کام میں لگائیں. کہا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ یاد رکھیں، کیونکہ اس پہلو سے بہت سارے لوگ غفلت کرتے. پڑھانا ہے لیکن انسان پڑھ کے ہی نہ جائے، جیسے تیسے، تو کسی بچے کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. تو کہا کہ اس حکم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو بزنس کرتا ہے، تجارت کہیں متعین ہے، سرکاری نوکری میں ہے، یا کسی کو پڑھانے پہ، کوئی کام سکھلانے پہ اجرت لیتا ہے، کہتا ہے 1 گھنٹہ دیں گے اور 1 گھنٹہ کے بجائے وہ آدھا ہی گھنٹہ سکھاتا ہے، وہ بھی داخل ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی گندگی ہے جو آپ کے پیسے میں داخل ہو رہی ہے. آپ تو پیسے لیتے وقت یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ کم پڑھایا تھا، بلکہ آپ پوری رقم کا مطالبہ کرتے. تو آپ کا اپنی نوکری میں بھی وقت مقرر سے نہ جانا، پڑھنا جانا، وقت مقرر سے نہ لوٹنا، یا اس نوکری کو صحیح طریقے سے انجام نہ دینا، یہ بھی آپ کے مال میں گندگی کو داخل کرتا ہے. تو اس طرح کی گندگیوں سے نجات کے لیے زکوٰۃ بہترین چیز ہے. اس لیے اللہ نے کہا تطہرہم بہا، آپ اس کے ذریعے ان کو پاک کرتے ہیں. زکوٰۃ معاشرے سے فقر و فاقہ کو دور کرنے کا بہترین سبب، اور اسی لیے بلکہ بہت ساری ریسرچ ہیں بین الاقوامی طور پہ کہ زکوٰۃ کا کیا دور اور کیا کردار ہے معاشرے سے غربت ختم کرنے کا. اس پہ کہا کہ صحیح طریقے سے اگر مسلمان ادا کرنے لگے اس فریضے کو تو مسلمانوں میں کوئی غریب اور فقیر نہ رہے. زکوٰۃ لوگوں کو چوری، ڈکیتی، کسی کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے سے روکتا ہے. یہ عمل وہ عمل ہے کہ جو اس طرح کے اعمال سے انسان کو روک دیتے. جب آپ مستحق ہوئیے گا، انسان کے پاس پیسے ہیں تو اسے ضرورت نہیں ہوگی کسی کے گھر چوری کرے، کسی کے گھر ڈکیتی کرے. جب سماج میں مساوات نہ ہو، برابری کا معاملہ نہ ہو، ایکولیٹی نہ ہو، تو اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ سماج کا وہ حصہ جو غریبوں پر مشتمل ہے وہ لوگ ڈاکہ زنی میں، چوری میں، دوسرے طرح کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ فوائد، بہت سارے فوائد آپ کے سامنے پچھلے درسوں میں گزرے کہ انسان کے قلب کی طہارت اور پاکی کا ذریعہ ہے،